ایک پردیسی شخص کا بیٹا فوت ہو گیا. آئے دوسرے ملک میں کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ کھڑے ہو کر دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کرتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بیٹے کا پیٹ بھر جائے. ہائے اللہ، ایک دن اچانک باپ کو ایک کم بخت کال آئی جس میں بتایا گیا کہ جس بیٹے کے پیٹ کے لیے تو وطن چھوڑ کر گیا تھا وہ بیٹا تجھے چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا. جس بیٹے کے پیٹ کے لیے تو وطن چھوڑ کر گیا تھا وہ بیٹا تجھے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا گیا. تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. ہائیو میرے بھائیو، جب پردیسی باپ نے چوتھے ملک میں بیٹھ کر خبر سنی ہوگی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، بیٹے کی موت کی خبر سنتے ہی غریب باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. بیٹے کی انتقال کی خبر سنتے ہی پردیسی باپ کی ایک چیخ نکلی، زمین پر گرا، گرتے ہی بے ہوش ہو گیا. 24 گھنٹے بعد ہوش آیا. ادھر سے یہ بے ہوش ہوا، ادھر سے عزیز و اقارب نے اس کے بیٹے کو غسل کفن دے کر مٹی کے سپرد کر دیا، خاک کے سپرد کر دیا. یہ بد نصیب باپ کم بخت پردیس کی وجہ سے اپنے بیٹے کو آخری وقت دفنا بھی نہ سکا، غسل بھی نہ دے سکا، بیٹے کی میت کو کندھا بھی نہ دے سکا، قبر میں بھی نہ اتار سکا. ہائے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا. یہ بد نصیب باپ کم بخت پردیس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے آخری وقت اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفنا بھی نہ سکا، غسل بھی نہ دے سکا، کفن بھی نہ دے سکا. 3 دن کے بعد جب یہ پردیسی باپ اپنے ملک آیا، واپس آیا تو سیدھا بیٹے کی قبر پر گیا. قبر کے سرہانے بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے درد بھری آواز میں، درد بھرے لہجے میں کہا، او میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تھا میں نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا. میرے بیٹے، جب تو گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں. جب تجھے بخار آتا تھا میں پوری رات تیرے سرہانے بیٹھ کے گزار دیتا تھا کہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے. ہائے، تیرے پیٹ کی خاطر میں نے پردیس کی طرف رخ کیا، ان راہوں کا مسافر بنا جہاں جھاڑیوں اور کانٹوں کے سوا کچھ نہیں تھا، جہاں اللہ کی ذات کے سوا کوئی میرے درد سننے والا نہیں تھا، کوئی میرے دکھڑے سننے والا نہیں تھا. میرے سینے پر دکھوں کا بوجھ رہتا تھا، غموں کا بوجھ رہتا تھا، مگر اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کوئی غمخوار نہیں ملتا تھا. آئیو نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل. ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل. بیٹا، اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی تھی جب تک میں تیری تصویر نہیں دیکھتا تھا. میرے بیٹے، بس مجھے معاف کر دینا، میں بد نصیب باپ موت کے وقت تیرا ساتھ نہ دے سکا. بیٹے، میں زمانے کا ستایا ہوا ہوں، مجھے ظالم پردیس نے تو پہلے سے ہی دکھ دیے تھے، پہلے سے ہی درد دیے تھے. اب تیری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. اب میں ایک زندہ لاش بن کر جیوں گا. میرے اندر کی سانس تو چلے گی مگر میرے اندر قوت نہیں ہوگی. میری طاقت قبر کے اندر چلی گئی، میری قوت قبر کے اندر چلی گئی. ہائے، لوگ خاک میں ڈھونڈتے رہے سونا اور میں نے سونا سپرد کیا خاک میں. اس ظالم پردیس نے مجھ سے میرے اپنوں کو چھینا. میں پھر بھی خاموش رہا، پھر بھی اطمینان میں رہا، اس لیے کہ میں جس بیٹے کے لیے کما رہا ہوں وہ جب بڑا ہوگا، پڑھے گا، لکھے گا، میرا سہارا بنے گا، میرا آسرا بنے گا. ساری دنیا مر جائے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن میرا منا ہمیشہ کے لیے جیتا رہے. لیکن بیٹے، آج میرا وہ آسرا، میری وہ خوشی بھی ختم ہو گئی. ہائے ہجر تیرا جے پانی منگے،
تے میں کھونے ناندے کہنا جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ جوانوں، اس پردیسی باپ کا رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے ایک بیٹے کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 8 بیٹے عطا کی، مگر ان 8 بیٹوں کے ہونے کے باوجود بھی جب عید کا دن آتا تھا، جب خوشی کا دن آتا تھا، تو یہ باپ اس مرے ہوئے بیٹے کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کے روتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، سر پیٹتا تھا۔ مرے ہوئے بیٹے کی یادیں اسے تڑپا کے رکھ دیتی تھی۔ آیو عیداں تے شبراتاں آیا تے لوکی کرا نو آئے، او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہاتھیں دفنائے۔ خدارا جوانوں، میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے، وہ خیرات دولت کی نہیں ہے، وہ خیرات یہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرو، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو، آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرو، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ میرے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا۔ معاف کرنا اس کی صفت کریمی ہے۔ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، اپنی بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، بوڑھے باپ کو دکھ مت دینا، بوڑھے باپ کو درد مت دینا، بوڑھے باپ کو رونے مت دینا۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے، کیونکہ جس گھر میں بوڑھا باپ تنہائیوں میں بیٹھ کے روتا ہو، بوڑھی ماں نافرمان اولاد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہاتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں رہنے والے بوڑھے ماں باپ کی چیخیں فرشتے سنتے ہوں، رحمت کے فرشتے اس گھر سے روٹھ جاتے ہیں۔ جس گھر میں ماں باپ کے ساتھ نوکروں کا سا سلوک کیا جاتا ہو، اور جس گھر میں بوڑھے باپ کو نوکر سمجھ کر رکھا جاتا ہو، بھلا وہ گھر بھی جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے؟ آج بوڑھے باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ بیٹا یورپ میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، سعودیہ میں بیٹھا ہے، دبئی میں بیٹھا ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات کرتا ہے، اپنی فیملی سے حال چال پوچھتا ہے، مگر نہیں پوچھتا تو اپنے بوڑھے باپ سے حال چال نہیں پوچھتا، بوڑھی ماں سے حال چال پوچھنا گوارا نہیں کرتا۔ ہائے لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھروں تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے۔ پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے۔ باپ ساری زندگی کہتا رہا بیٹا آ جاؤ، اپنا مکھڑا تو دکھا جاؤ، بیٹا آ جاؤ، تیری شکل دیکھنے کے لیے، تیری تصویر دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس رہی ہیں، مگر نادان بیٹے نے باپ کی ایک بھی نہ سنی۔ بیٹے کو یاد کرتا کرتا باپ مر گیا، مگر مرنے سے پہلے سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کر گیا تھا۔ باپ نے کہا او میرے بیٹے، جب میں مر جاؤں تو جب میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوں گے۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا، اس کا موبائل خراب ہو گیا۔ یہ بوڑھا شخص اپنا موبائل لے کر موبائل بنانے والے کی دکان پر گیا، جا کر کہتا ہے بیٹا میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، اسے تو ٹھیک کر دو۔ موبائل بنانے والے نے بابا جی کا موبائل چیک کیا، خوب دیکھا، غور کیا، موبائل ٹھیک تھا۔ کہا بابا تیرا موبائل تو ٹھیک ہے؟ کہا نہیں بیٹے میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، اسے چیک کرو، صحیح کر کے دو۔ موبائل بنانے والے نے دوسری مرتبہ چیک کیا، غور کیا، موبائل ٹھیک تھا۔ کہا بابا تیرا موبائل تو ٹھیک ہے۔ جب چوتھی مرتبہ چیک کرنے کے بعد موبائل بنانے والے نے کہا نا بابا تیرا موبائل تو ٹھیک ہے، تیرا موبائل تو ٹھیک ہے، یہ سنتے ہی بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے ایک بات تو بتا، اگر میرا موبائل ٹھیک ہے تو پھر بتا میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی؟
2 سال کا عرصہ گزر گیا، میں موبائل کو کانوں پر لگا کر رکھتا ہوں کہ کبھی تو میرے بیٹے کی کال آ جائے گی۔ میرے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، میری آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا، زندگی میں اگر فرصت ملے، زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان کی دکھ سن لیا کرو، ان کے درد سن لیا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ روندی رہی انسانیت، انسان کھلدا رہ گیا، آدمی دی سوچتے حیوان کھلدا رہ گیا۔ میں کلوں تا ودھ گیا ہے تیرا بندہ اے خدا، کر کے منہ اسمان دوں شیطان کھلدا رہ گیا۔ میڈا مانا چھوڑ کے مانی دا مانا کڈ گدس، اج دے ملا دے اتے قرآن کھلدا رہ گیا۔ لا الہ دا لیندے لیبل جرم دی بندوق تے، اے جے دہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا۔ با عمل کئی دوزخی تے بے عمل جنت گیا، نیتا شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا۔ ایک بوڑھی اماں مولوی صاحب کے پاس گئی، مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہو کر آواز دیتی ہے، مولوی صاحب دعا کرو، کوئی تعویذ دو، مجھے 3 جملے بھول جائیں۔ یہ 3 جملے مجھے دن رات تڑپاتے رہتے ہیں، درد دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ان 3 جملوں نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، اماں بتا تو صحیح وہ کون سے کم بخت 3 جملے ہیں جنہوں نے تجھے اس قدر پریشان کر رکھا ہے؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، مولوی صاحب کیا بتاؤں، وہ 3 جملے کسی اور کے نہیں، وہ 3 جملے میری اولاد کے ہیں۔ میری اولاد نے میرے سامنے 3 جملے بولے، بس وہ جملے بھولنے کو نہیں آ رہے، وہ ذہن سے نہیں اتر رہے۔ وہ 3 جملے مجھے دن رات رلاتے رہتے ہیں، وہ جملے مجھے سونے نہیں دیتے، مجھے سکون کی سانس نہیں لینے دیتے، ہر وقت مجھے اندر سے تڑپاتے رہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، اماں اولاد کے جملے ہیں، معاف کر دو نا۔ ماں نے رو کر آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مولوی صاحب 1 بار نہیں 1000 مرتبہ معاف کر چکی ہوں، مگر کیا کروں، دل و دماغ سے نہیں اتر رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، ماں کا دل تو نازک ہوتا ہے، ماں کا دل تو موم ہوتا ہے، چلو بتاؤ تو صحیح وہ کون سے 3 جملے ہیں؟ ماں نے کہا، مولوی صاحب دراصل میرے بیٹے خوبصورت کوٹھیوں میں رہتے ہیں اور میں کچی سی جھونپڑی میں رہتی ہوں، میں بیٹوں سے الگ رہتی ہوں، میرے بیٹے شادی شدہ ہیں، میں الگ اپنی کچی پرانی جھونپڑی میں رہتی ہوں، الگ پکاتی ہوں کھاتی ہوں، الگ پکاتی ہوں کھاتی ہوں، تنہائی میں رہتی ہوں، وقت گزر رہا ہے۔ لیکن ہوا کچھ یوں، ایک دن مجھے بخار ہو گیا، بخار کی وجہ سے پورا دن میں تڑپتی رہی، بخار کی وجہ سے پوری رات تڑپتی رہی، روتی رہی، میرے بازو میں درد تھا، مجھ میں ہمت نہیں تھی اٹھنے کی، لیکن میرے من نے مجھے کہا کہ تیری اولاد زندہ ہے، اماں یہاں سے اٹھ، اولاد کے دروازے پر چلی جا، وہاں سے جا کر 2-4 پیسے مانگ، ڈاکٹر کے پاس جا کر کوئی دوائی لے لے، کوئی میڈیسن لے لے تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے، اولاد سے پیسے مانگ کر حکیم کے پاس چلی جا۔ میرے من نے مجھے کہا ہی تھا اس سوچ کی بنیاد پر کہ اولاد کے دروازے پر جاتی ہوں، جا کر 2-4 پیسے مانگتی ہوں۔ ہائے مجھے بخار تھا، میرا جسم کانپ رہا تھا، تھرا رہا تھا، باہر برف باری ہو رہی تھی، سخت سردی تھی، جاڑا تھا، میں کانپتے ہوئے بستر سے نکلی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ اولاد کے دروازے پر جا رہی ہوں، گرتی ہوئی سنبھلتی ہوئی، اٹھتی ہوئی بیٹھتی ہوئی میں بڑے بیٹے کے دروازے پر پہنچی، دستک دی، بیٹا باہر نکلا۔ اماں خیر تو ہے، رات کے دوسرے پہر کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، بیٹے مجھے کچھ پیسے چاہیے، مجھے پیسوں کی ضرورت۔ بیٹے نے کہا، اماں تجھے پیسوں کی کون سی ضرورت آن پڑی، بس روٹی مل رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، اور ویسے بھی اماں تو جانتی ہے پچھلے دنوں میری بیوی بیمار ہوئی تھی، میں نے لاکھوں کروڑوں روپے بیوی پر لگا دیے، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں۔ ہائے بڑے بیٹے کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس لوٹی۔ ہائے جوانو، جب مالدار بیٹے کے دروازے سے بوڑھی اور بیمار ماں، کمزور ماں خالی ہاتھ واپس لوٹی ہوگی، اس وقت فرشتوں کو رونا نہیں آیا ہوگا
کیا فرشتے روئے نہیں ہوگے؟ مولوی صاحب بڑے بیٹے کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس لوٹ کر چھوٹے بیٹے کے دروازے پر گئی۔ رات کے دوسرے پہر جا کر میں نے دستک دی، دروازہ کھولا، بیٹا باہر نکلا۔ اماں خیر تو ہے، رات کے دوسرے پہر کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت، مجھے پیسے چاہیے۔ اماں تجھے پیسوں کی کون سی ضرورت آن پڑی ہے؟ روٹی مل رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، بس تیرا پیسوں کے ساتھ کیا تعلق؟ میں نے کہا نہیں مجھے پیسے چاہیے۔ اماں تجھے پتہ نہیں میرے حالات خراب ہیں، پچھلے دنوں میرا بیٹا بیمار ہوا، لاکھوں کروڑوں روپے میں نے بیٹے پر لگا دیے، میرے حالات تو خراب ہیں۔ میں چھوٹے بیٹے کے دروازے پر گئی، وہاں سے بھی مجھے وہی کچھ ملا جو بڑے بیٹے کے دروازے سے ملا تھا۔ تینوں بیٹوں کے دروازوں سے میں خالی ہاتھ واپس لوٹی۔ مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤ، کیا میں اپنی اولاد سے لاکھوں روپے مانگنے کے لیے گئی تھی؟ کیا میں اپنی اولاد کے دروازے پر کروڑوں روپے مانگنے کے لیے گئی تھی؟ میں تو 200-400 روپے مانگنے کے لیے گئی تھی کہ میں حکیم کے پاس جاتی ہوں، دوائی لے کر آتی ہوں، اللہ مجھے شفا دے گا۔ لیکن اولاد نے 200-400 روپے دینا گوارا نہ کیا، اولاد نے ایک پیناڈال کی گولی خرید کر دینی گوارا نہ کی۔ ہے مولوی صاحب میری اولاد وہ وقت بھول گئی ہے جب میں جوان تھی اور میرے بیٹے یہی اولاد چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرا شوہر فوت ہو گیا تھا، انہی کے مستقبل کے لیے میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ دن رات ایک کر کے اور ٹائم لگا کے کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ کھڑی ہو کر میں کماتی رہی، انہی کو کھلاتی رہی کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ بڑی مشکل سے محنتیں مزدوریاں کر کر کے میں نے ان کو پالا، ان کو جوان کیا، ان کو شادی شدہ کیا، خوبصورت بنگلے بنا کر دیے۔ مولوی صاحب کیا میں اس قدر گر گئی ہوں کہ میرے بیٹے مجھے 200-400 روپے دینا گوارا نہیں کرتے؟ ہائے جوانو، میرے کریم آقا ایک دن مسجد میں تشریف لے کر آئے تو روتے ہوئے آئے۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی تھی۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے تھے، اتنے میں صحابہ کرام نے رونے کی وجہ پوچھی تو میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے، آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے۔ صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی او بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔